کوئی قید نہیں لگائی، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا بچہ ہو، کوئی قید مطلق بات کہی ہے۔ مطلق سمجھ گئے کہ بغیر کسی صفت کے، بغیر کسی قید کے، نکرہ کی صورت میں جو چیز عربی کلام میں ذکر کی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مطلق۔ کیا بولتے ہیں؟ مطلق۔ بات سمجھ آ گئی؟ مطلق بغیر کسی صفت اور قید کے جس چیز کو ذکر کیا جائے نکرہ کی صورت میں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلق۔ اب بات مطلق آ گئی، گردن آزاد کرنی ہے۔ ایسے ہی ایک اور آیت ہے، سورۃ مائدہ نکالو، 99 نمبر آیت، 89۔ اللہ نے قسموں کا ذکر کیا ہے۔ مائدہ 5 نمبر سورت ہے اور ایک کم 90 نمبر آیت ہے، اوپر سورت نمبر لکھا ہوتا ہے۔ مائدہ، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالی تمہیں تمہاری لغو اور بیکار قسموں کے ساتھ نہیں پکڑتا۔ جو عادت بن گئی نا، بات بات پہ طرز کلام بن گیا، قسم کھانا جو دل کے ارادے اور پختگی کے ساتھ نہیں ہوتی، تو ایسی قسم کا مواخذہ اللہ نہیں کرتا۔ اس قسم کا مواخذہ کرتا ہے جو بندہ قسم کھا کے دل کے ارادے سے پھر توڑتا ہے۔ تو یہاں پر قسم کا کفارہ بتایا ہے، قسم کا کفارہ بتایا ہے۔ اس کفارے میں ایک چیز یہ آئی، او تحریر رقبۃ، قسم توڑ لی ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا یا 10 مسکینوں کے کپڑے یا ایک گردن آزاد، ان تینوں میں یا ہے اختیار کے لیے۔ بعض لوگ قسم کا کفارہ بیان کرنے میں غلطی کرتے ہیں، یہ غلطی اب تو مجھے پتہ نہیں اصلاح ہو گئی یا نہیں، یہ عبدالرب بھائی کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں۔ یہ جو میرے پاس پرانا نسخہ ہے کیلانی صاحب کی تفسیر کا، اس میں اس آیت کے تحت کفارے کے بیان میں غلطی ہو گئی ہے۔ وہ یہ ہے، وہ ساری چیزوں میں ہی اختیار دے دیا ہے، روزے رکھنے میں بھی اور یہ کھانے اور کپڑے اور گردن کی آزادی میں بھی۔ ایسا نہیں ہے، یہاں اللہ نے فرمایا فَقَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، 10 مسکینوں کا کھانا دینا اپنے گھر والوں کو جو درمیانی صورت کا آپ کھلاتے ہیں اس میں سے، نہ زیادہ ہائی مانگتا ہے اللہ، نہ زیادہ لو اور تھرڈ کلاس کا، درمیانہ جو گھر میں کھاتے ہیں۔ ایک بات، او پھر آگے او ذکر کیا ہے، یا جو اختیار کے لیے ہے، او کسوتہم، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دینے ہیں، او تحریر و رقبہ، یا گردن آزاد کرنی ہے۔ ان تینوں میں او یا یہ اختیار ہے۔ پھر فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو شخص ان تینوں صورتوں میں کوئی ایک بھی نہ پائے، نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا دے سکتا ہو، نہ کپڑے دے سکتا ہو، نہ ایک گردن آزاد کر سکتا ہو، فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جو یہ صورت نہ پائے، فَصِيَامُ 3 ایام، تو پھر 3 دنوں کے روزے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یا 3 روزے رکھ لے، یہ غلطی ہے وہاں، اس کی اصلاح کے اگر ہو چکی ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں ہوئی تو میں توجہ دلا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہاں دیکھو، او تحریر رقبہ، یہاں بھی کفارہ بیان ہوا تو گردن مطلق ہی ذکر ہوئی ہے، اس رقبہ کے ساتھ کوئی اس کی صفت لا کر
کوئی اس کو قید نہیں کیا، کوئی زنجیر نہیں اس کو پہنائی، مطلق کا گردن داد کر دو۔ اب وہ غلام اس میں تو مسلمان بھی آ جاتا ہے، کافر بھی آ جاتا ہے، مرد بھی آ جاتا ہے، عورت بھی آ جاتی ہے، بچہ بھی آ جاتا ہے، بوڑھا بھی آ جاتا ہے، مطلق ہے۔ لیکن یہی کفارے کا مسئلہ ایک دوسری جگہ پر قتل کا کفارہ جہاں بیان کیا، اس مطلق کو وہاں مقید کر دیا ہے۔ وہ کیا آیت ہے دیکھیے، سورۃ نساء نکالو، 92 نمبر آیت، 92، سورۃ النساء آیت نمبر 92۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور مومن کوئی بھی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے، ان یقتل مؤمنا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ مومن کے لیے مومن کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، الا خطأ، ہاں غلطی سے قتل ہو گیا۔ مومن کہیں مثال کے طور پہ کوئی شکار بیٹھا تھا، اب اس نے گن سیدھی کی، شکار کو مار رہا ہے، آگے کوئی مسلمان تھا دوسری طرف، اس کو گولی لگ گئی۔ اب اس نے مسلمان کو قصدن نہیں مارا، یہ خطا ہو گیا۔ تو قتل خطا میں اللہ نے آگے بتایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جس نے کسی مومن کو خطأً غلطی کرتے ہوئے قتل کر ڈالا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک گردن آزاد کرنی ہے۔ کون سی گردن؟ مؤمنہ، ایمان والی۔ اب یہاں رقابہ موصوف ہے اور مؤمنہ اس کی صفت آئی ہے۔ اللہ نے جو مطلق چیز بیان کی تھی باقی کفارات میں، یہاں پر اس کو ایمان کے ساتھ مقید کر دیا ہے کہ غلام جو آپ نے آزاد کرنا ہے وہ کافر نہ ہو، وہ کون ہو؟ ایمان والا ہو۔ ایمان والے غلاموں کی آزادی نبی علیہ السلام نے بہت کروائی ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو ایک حدیث علو کا معنی بیان کرتے ہوئے سنائی تھی کہ ایک باندی نے ایک صحابی جو مالک تھے تھپڑ کھا لیا ان سے کہ بھیڑیا جو بکری لے گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے جب پوچھا میں کون ہوں تو کہا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ پوچھا اللہ کہاں ہے تو اوپر اشارہ کر کے کہا اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو کیا فرمایا تھا؟ فَأَتِقْهَا، آزاد کر اس کو۔ تو آزادی کی علت کیا بتائی؟ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، آزاد کر دے اس کو، یہ ایمان والی ہے۔ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، یہ ایمان والی ہے۔ اب حدیث میں بھی گردن کی آزادی کا سبب بتایا کہ مومن آزاد کر دے، اور یہاں بھی کفارے میں جو چیز باقی جگہوں پر مطلق آئی تھی اللہ نے کیا کر دیا؟ مقید کر دیا ایمان کے ساتھ کہ وہ ایمان والی ہو۔ تو قرآن میں بعض جگہ کوئی آیت مطلق بیان ہوتی ہے بغیر کسی پابندی کے، نکرہ لفظ آیا ہوتا ہے، دوسری جگہ اسی نکرہ اور کامن نون جو ہے اس کی صفت ذکر کر کے اس کو مقید اور پابند کر دیتے ہیں کہ اس سے مراد ہر کوئی نہیں ہے بلکہ یہ خاص صفت والی چیز مراد ہے۔ اب جو مدارس کے طلبہ ہیں یہاں ایک قانون ذہن میں رکھیں، مشہور اصول ہے ایک کتاب و سنت میں چیز مطلق ہو، دوسری جگہ وہ مقید ہو، تو جہاں مطلق وارد ہوئی ہوتی ہے اس کو مقید پر محمول کرتے۔ یہ قاعدے کے الفاظ لکھ لو، فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، یحمل محمول کیا جائے گا، المطلق مطلق کو، المقید علی المقید مقید پر، یعنی جہاں کوئی چیز مطلق وارد ہوئی بغیر صفت کے وارد ہوئی،
وہی چیز دوسری جگہ صفت کے ساتھ آ گئی تو جہاں بغیر صفت کے آئی تھی تو اس کو بھی وہ صفت کے ساتھ ہی قید کریں گے. یہ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ بھی قرآنی تفسیر کے طریقہ کار میں سے ایک طریقہ ہے کہ ایک چیز مطلق آئی دوسری جگہ مقید آ گئی، وہ مقید نے مطلق کی کیا کر دی؟ تفسیر. دوسری مثال مائدہ آیت نمبر 5. سورۃ المائدہ آیت نمبر 5. اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو بندہ ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، فقد تو یقیناً، حبط عملہ اس کا عمل برباد ہو گیا. نہیں ملا؟ اچھا چلو خیر، بھائی کے ساتھ مل جاؤ. مائدہ کی آیت نمبر 5. جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی ایمان لانے کے بعد کفر کر ڈالے گا، تو اس کا عمل ضائع اور برباد ہو گیا. اس آیت میں مطلق ارتداد کے ساتھ ہی عمل کا باطل ہونا ذکر کیا. زندگی میں ہی اگر ایک بندہ ایمان لایا پھر کفر کر دیا تو ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا تو آیت کیا بتا رہی؟ اس کے عمل سارے برباد ہو گئے. اب کیا یہ زندگی میں ہی جو حبوط عمل ہو گیا، عمل برباد ہو گئے بندے کے، یہ اس کے اعمال نیکیوں بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ چانس اللہ نے زندگی میں دیا ہوتا ہے، بندہ پھر مسلمان ہو جاتا ہے. جب مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ نیکیوں میں اللہ پھر اس کو کنورٹ کر دیتا ہے. تو یہاں پر مطلق ارتداد کے ساتھ ہی عمل کا باطل ہونا ذکر ہوا. یہ بات سمجھ آئی؟ اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی، وہ زندگی میں یا مرنے کے بعد ہے، موت کے ساتھ اس کو کوئی قید یہاں نہیں کیا. بس ایمان کے بعد کفر کر ڈالا تو عمل برباد ہو گیا. یا کفر کی بھی تفصیل نہیں ہے، کس کفر کے ساتھ عمل برباد ہوتے ہیں اور کس کفر کے ساتھ عمل برباد نہیں ہوتے. کفر کی انواع ہے نا، جیسے ایمان کے درجے ہیں ایسے کفر کے بھی درجے ہیں. یہ سادہ لو عوام کے جا کرے، سادہ لو عوام کے لیے میں کچھ مثال دیتا ہوں. آپ نے حدیث سنی ہوگی عاصم بھائی، الایمان بضع و سبعون شعبہ. ایک حدیث میں بضع و ستون شعبہ، جب 70 سے زائد آ گیا تو 60 و 70 میں داخل ہو گئے. ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں. افضلها لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ایمان کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. وَأَدْنَاهَا، سب سے کم درجے کا ایمان اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. آپ آ رہے جا کے اینٹیں پڑی تھیں، گزرنے والے تکلیف ہو رہی تو آپ نے کیا کیا؟ اینٹیں اٹھا کر سائیڈ پر کر دیں تاکہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو. یا راستے میں کسی نے کچرا پھینکا ہوا تھا، آپ نے اٹھا کر باسکٹ میں ڈال دیا، کانٹے پڑے تھے اٹھا کر سائیڈ پہ کر دیے، کیوں؟ تاکہ گزرنے والے کو. یہ نچلے درجے کا ایمان ہے. اور آپ نے توحید کو قائم کر دیا، اللہ کی الوہیت، اس کی بندگی، اس کے ساتھ شرک کی نفی کر دی. یہ سب سے اونچے درجے کا ایمان. تو ایمان کے مرتبے ہوئے نا، کوئی ایمان اونچے درجے کا، کوئی ایمان نچلے درجے کا. تو اسی طرح ایمان کے مقابلے میں ہے کفر، ایمان کے مقابلے میں کفر ہے. تو
تو جب ایمان کی ڈگریاں اور درجے ہیں تو کفر کی بھی اسی طرح ہی ڈگریاں اور درجے ہوں گے. مثلا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مان لیتا ہے. افضل ایمان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی نفی. تو اس کے مد مقابل کیا ہوا؟ اور معبود مان لیے. تو جس طرح یہ ایمان اعلیٰ درجے کا ہے، ایسے ہی وہ کفر بھی سارے مرتبوں سے بڑا کفر ہوگا کہ اللہ کے مقابلے میں اور معبود مان لینا. راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہے، اٹھا کر سائیڈ پہ کی، کم درجے کا ایمان. کوئی کانٹا راستے میں پھینک دیا کسی نے تو نچلے درجے کا کفر. جیسے ایمان کے مرتبے ہیں اسی طرح اس کی اپوزٹ مخالف کفر کے مرتبے ہیں. شرک کفر سب سے بڑے درجے کا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں جہاں ایمان کی باتیں بیان کی ہیں اسی کتاب الایمان میں کفر کی باتیں بھی ذکر کی ہیں. جب کسی چیز کو پہچاننا ہو، اس کی اصل حقیقت تک پہنچنا ہو، اس کی مخالف چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے. عربی کا مشہور جملہ ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَزْدَادِهَا. تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَزْدَادِهَا. چیزیں اپنی مخالف اور ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر آپ کفر کو پہچانتے ہیں تو آپ دیکھیں کسی بندے میں یہ کفر ہے یا نہیں ہے. اگر کفر نہیں ہے اس کے اندر تو اس کا مطلب اس کا ایمان اچھا ہے. تو ضد کو بھی پہچاننا ضروری ہوتا ہے. تو ایمان کے مقابلے میں ضد کیا ہے؟ کفر. سنت کے مقابلے میں بدعت. ایمان کے مقابلے میں کفر، سنت کے مقابلے میں بدعت. ان چیزوں کی پہچان بھی ضروری ہے. تو یہ جو کفر ہے اس کے بھی میں کیا بتا رہا تھا؟ مرتبے. تو امام بخاری نے صحیح میں ایک باب باندھا. یہ دھیان کریں امام بخاری کی تبویب کی طرف. المعاصی. المعاصی بعض نسخوں میں آگے لفظ ہے کلوہا، بعض میں نہیں ہے. المعاصی من امور الجاہلیہ لا یکفر صاحبها بارتقابها الا بالشرک. معصیت، نافرمانی کے کام، مثلا جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، زناکاری کرنا، یہ ساری معصیات اور نافرمانی ہیں، کبیرہ گناہ ہیں. کبائر جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان کا مرتکب شخص لا یکفر، کافر نہیں ہوگا. ہاں ایسا بھی کوئی ہے جس کے کرنے سے کافر ہو جائے گا، الا بالشرک، مگر شرک کرنے کے ساتھ بندہ کافر ہو جاتا ہے. تو معلوم ہے کہ شرک جو ہے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. ایسے امام بخاری نے باب باندھا باب کفران العشیر و کفر دون کفر. یا میری بہنوں کے لیے بھی مسئلہ آ گیا. باب کفران العشیر، خامدوں کے ساتھ کفر کرنا، و کفر دون کفر، بڑے کفر سے چھوٹے کفر کا بیان. ایسا کفر دون کفر جو بڑے کفر سے دون، نیچے درجے کا ہے. تو بعض کفر بڑے ہوتے ہیں اور بعض کفر. امام بخاری نے کیا دلیل دی؟ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا یہ جو عورتیں ہیں نا کفر کرتی ہیں، عورتیں کفر کرتی ہیں. جب عام طور پر کہا جائے نا فلاں بندے نے کفر کیا ہے تو سرسری نگاہ میں ہی توجہ اور دھیان ادھر جاتا شاید کوئی بڑا کفر کر گیا جیسے اسلام سے نکل گیا. جب فرمایا کہ عورتیں کفر کرتی ہیں تو صحابہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ ایکفرن باللہ، کیا عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ اللہ کے ساتھ کفر تو سب سے بڑا کفر ہے. اللہ کے ساتھ کفر کرتی. فرمایا یکفرن العشیر، اللہ سے نہیں خامدوں سے کفر کرتی ہیں.
خامد کے ساتھ کفر کیا کرتی ہے عورت؟ فلو احسنت الی احداہن دہرن، اگر تو بیویوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایک لمبا زمانہ، مدت مدید، دہر ساری زندگی معنی بھی کر سکتے ہیں، احسان کرتا رہے اور کبھی وہ تیرے اندر کوئی چیز ایسی دیکھ لے جو اس کو اچھی نہیں لگی، ایک ہی جملے میں کفر کر دے گی، کیا کہے گی؟ فما رأیت منک خیرا قط، میں نے تیرے اندر کبھی بھی کوئی خیر نہیں دیکھی۔ یوں سمجھ لو بندہ ساری زندگی بیوی نال احسان کرتا رہے، جو منگے لیا کے دیتا، تو کدی کوئی شے منگ لی جی بندہ لیا کے دے نہیں سکیا تو ایک ہی گل کرے گی تو میرے نال کدی کوئی چنگا سلوک کیتا بھی ہے؟ یہ ہے خامد سے کفر۔ اب خامد کے ساتھ کفر کر رہی ہے تو اسلام سے خارج نہیں ہوئی، گناہگار کم ایمان والی مسلمان رہتی ہے، اللہ کے ساتھ کفر کر دے گی تو اسلام سے خارج ہو جائے گی۔ میں نے اس پر بھی ایک بڑی تفصیلی کتاب لکھی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ ساری کلاس والوں کو دیں گے، مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول اور ضوابط، کفر کی اقسام، کس کفر سے بندہ کافر ہوتا ہے، کس کفر سے کافر نہیں ہوتا، کسی کو اسلام سے خارج کرنے کے کیا اصول اور ضابطے ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، ایمان کے ساتھ جس نے کفر کیا، تو یہ بات بھی تفصیلی یعنی مطلق ہی کہہ دیے، کوئی قید نہیں لگائی بڑا کفر یا چھوٹا، ساتھ بتایا فقد حبط عملہ، اس کا عمل باطل ہو گیا۔ اب ایمان کے بعد کفر کیا تو عمل باطل ہو گیا، اب اس کی حیات میں ہی باطل ہو گیا ہے، توبہ کرے تب بھی باطل ہے، یا کہ کفر پر مرے تو باطل ہے۔ تو یہ تفصیل اللہ نے دوسری آیت نکالو، سورۃ البقرہ 217۔ اب جو یہاں مطلق طور پر محض ارتداد اختیار کرنے کے ساتھ عمل باطل ہو رہا ہے، اسی بات کو اللہ سورۃ البقرہ 217 نمبر آیت کریمہ میں بیان کر رہے ہیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، جو بندہ دین سے پھر گیا، کیا مطلب اردو میں کیا ہم کہتے ہیں؟ مرتد ہو گیا۔ ارتداد دین سے پھر جانا، نکل جانا۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو مرتد ہو گیا، مِنْكُمْ، تم میں سے، عَن دِينِهِ، اپنے، تم میں سے جو بندہ اپنے دین سے مرتد ہو گیا، پھر گیا، نکل گیا، فَيَمُتْ، پھر وہ اسی پر مر بھی گیا، وَهُوَ کافر، مرا اس حال میں کہ وہ کافر ہوا، کافر ہو کر مر گیا، پھر فرمایا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یہاں پر عمل کے برباد ہونے کو کفر پر مرنے کے ساتھ مقید کر دیا۔ پہلے کوئی کفر پر موت کا ذکر نہیں تھا، خالی ایمان کے بعد کفر کیا تو اللہ کا عمل برباد ہو گیا، یہ مطلق بات تھی۔ اب یہاں اللہ نے اس کو پابند کر دیا، ایک قید لگا دی ہے، کفر پر مرے گا تو عمل سارے برباد ہو گئے۔ وَهُوَ کافر فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ نے کوئی حکم مطلق بیان کیا، دوسری جگہ اس کو مقید کر دیا، تو جہاں مطلق بیان ہوا ہوگا
وہ اطلاق اس کا مراد نہیں ہوگا، بلکہ اس مطلق حکم کو دوسری جگہ جو دوسری صفت ذکر کر کے پابند کیا ہوا ہے، مقید کیا ہوا ہے، تو وہ مقید والا معنی مراد لیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تیسری صورت قرآن کی تفسیر کی، عام حکم کی تخصیص کرنا۔ عام حکم کی ایک جگہ ایک حکم عام بیان ہوا ہے اور دوسری جگہ اسی حکم کی تخصیص آ گئی ہے، تو یہ سمجھا جائے گا عام حکم یہ نہیں ہے، یہ حکم خاص ہے۔ یہ جتنا طرز استدلال قرآن کا بتا رہا ہوں نا، امام بخاری نے یہ سارے کے سارے اپنی صحیح میں استعمال کیے ہوئے ہیں۔ کتنے بھائیوں نے بخاری پڑھی ہے آپ میں سے؟ ماشاءاللہ۔ امام بخاری کا ایک خاص طرز استنباط اور اجتہاد ہے۔ تقریباً 60 سے زائد انواع ہیں امام بخاری کے اجتہاد کی، جو وہ قرآن کی آیات اور حدیث سے مسئلے خط کرتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی جگہ پر بخاری میں اس طرح کرتے ہیں، ایک باب باندھتے ہیں، باب عام ہوتا ہے، نیچے حدیث لاتے ہیں وہ خاص ہوتی ہے۔ وہاں بتانا کیا مقصد ہوتا ہے، جو باب میں عام حکم بیان ہوا ہے وہ عام نہیں ہے، اس عام سے تخصیص مراد ہے۔ تو عام ایسا لفظ ہوتا ہے جو حصر ہوتا ہے، ہا صاد اور را۔ حصر کا معنی کسی چیز کو ایک خاص مفہوم میں بند کر دینا۔ حصر کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو ایک خاص مفہوم کے اندر، مثال دیتا ہوں، فاتحہ شریف پڑھتے ہیں نا آپ نماز میں، کھانے پر نہیں، تو ایاک نعبد، ایاک، اب ایاک نعبد کیا ترجمہ ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یا عبادت کو محصور کر دیا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ محصور کے کئی طریقے ہیں حصر پیدا کرنے کے۔ حصر سمجھئے نا، مفہوم کو ایک خاص چیز کے ساتھ بند کر دینا۔ ایاک نعبد، اب ہماری جو عبادت ہے وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ محصور ہو کر رہ گئی ہے، ما سوا اللہ کے کسی کی عبادت۔ تو حصر کے کئی طریقے ہوتے ہیں، ایک میں بتا ہی دیتا ہوں، شروع میں نے اشارہ دیا تھا، پھر یہ بھی ذکر کر رہے تھے، بات سمجھو۔ عربی زبان میں جملہ، جس کو آپ سینٹینس کہتے ہیں، جملہ، فقرہ، اس کے دو مشہور طریقے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا اسم سے، نون سے ہوتی ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا فعل اور ورب سے ہوتی ہے۔ جب آپ فقرہ بناتے ہیں فعل کے ساتھ شروع کرتے ہیں، ورب کے ساتھ، تو اس کا عربی میں کیا طریقہ ہے؟ پہلے فعل لاتے ہیں، پھر فاعل اور سبجیکٹ جس کو کہتے ہیں وہ لاتے ہیں، پھر اس کے بعد مفعول جس کو آبجیکٹ کہتے ہیں وہ لاتے ہیں۔ انگلش والے سمجھے، اسکول والے ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ، عربی والے فعل، فاعل اور مفعول، فعل، فاعل، اور یہ ترتیب ہے جملہ بنانے کی۔ پہلے حق کس کا ہوا؟ فعل اور ورب کا۔ دوسرا حق کس کا ہوا؟ فاعل اور سبجیکٹ۔ تیسرا حق کس کا ہوا؟ مفعول اور آبجیکٹ۔ یہ تقسیم ہے، ترتیب ہے جملے کی۔ مثال، ضرب اللہ مثلا، قرآن کی آیت ہے، ضرب اللہ مثلا، ضرب فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، مثلا مفعول ہے۔ ترجمہ ہے اللہ نے ایک مثال بیان کی، تو بیان کرنا فعل ہے، بیان کرنے والا اللہ ہے، وہ اس عبارت میں فاعل ہے، جو چیز بیان ہوئی ہے وہ مفعول ہے، وہ مثل ہے اس میں۔ تو ترتیب میں کیا ہوا؟ ضرب فعل پہلے آ گیا،
لفظ اللہ اس کا فاعل بعد میں آ گیا، اور لفظ مثلا اس کا مفعول اس کے بعد آ گیا۔ یہ ترتیب سمجھ آئی آپ کو؟ اب جو چیز آخر میں آئی ہے مفعول، اس کو آخر سے اٹھا کر آپ شروع میں لے آئیں گے تو اس کی کوئی خصوصیت ثابت ہوگی کہ نہیں؟ وہ حق تو تھا بعد میں، دے دیا اس کو پہلے، مطلب اس کے اندر کوئی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے اس کو تخصیص دی ہے، خصوصیت دی ہے، بعد آخر سے اٹھا کر پہلے۔ یوں سمجھ لو کچھ بچے ہمارے آئے بعد میں، تو آئے تو میں نے اشارہ کیا کہ ادھر آ جاؤ، حق کہاں تھا ان کا؟ بعد میں آئے ہیں تو بعد میں ہی بیٹھتے، اگر ان کو آگے لے آئے تو اس کا مطلب ہم نے ان کو کیا کیا ہے؟ پروٹوکول دیا نا، تھوڑا سا خاص کر دیا ہے۔ تو جو بعد میں آئے اور لے آئے اس کو پہلے، تو اس طرز کلام سے حصر اور تخصیص کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ یہ مدارس والے قاعدہ لکھ لے، تقدیم تا قاف دو نقطوں والا، دال یا اور میم، تقدیم ما میم دبر الف ما، تقدیم ما حقہ التاخیر، تقدیم ما حقہ التاخیر یفید۔ اب آپ کو حسر سمجھ آیا؟ اتنے آؤ تو ہو حسر ہو جائے۔ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسر، قاعدہ آپ یوں سمجھ لو، باقی تو میں نے آپ کو اردو میں بتا دی ہے۔ تقدیم ما، اس چیز کو پہلے لے آنا، حقہ التاخیر، جس کا حق بعد میں تھا، یفید الحسر، یہ چیز حسر کا فائدہ دیتی ہے۔ حسر تخصیص، ایک خاص مفہوم عطا کرنا کسی کو، بات سمجھے؟ اب ایاکا نعبدو، ہم عبادت کرتے، یہ فعل ہے۔ عبادت کرنا کیا ہے؟ فعل ہے، اور جو عبادت کرنے والے ہیں وہ کیا ہے؟ فاعل ہیں، اور جس کی عبادت کرنی ہے وہ کیا بنے گا؟ مفعول۔ تو ایاکا تیری، اب یہ عبارت میں مفعول ہے، اس کا حق کہاں تھا؟ نعبدو کے بعد، نعبدو کے بعد اس کا حق تھا، لیکن عربی کلام نے اس کو وہاں سے اٹھا کر کہاں لے آئے؟ شروع میں۔ تو اس لیے معنی کیا کیا؟ تیری ہی، اب تخصیص ہو گئی، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، اور تیرے سوا نہ ہی کسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ سمجھ آئی؟ یوں سمجھ لو عورت کی شادی ہو گئی، اب میں دیسی مثال دیتا ہوں عوام کے لیے، عورت کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد خامد کے پاس جب آئی تو اب اس کو کہتی ہے میں تیری ہی ہوں۔ اثر ہوا کہ نہیں؟ کہ اب وہ ساری زندگی ایک شخص کے لیے خاص ہو گئی ہے، تو بیچ میں ہی داخل کر دیا۔ وفادار ایمان والی بی بی نکاح کے بعد شوہر کی ہی ہوتی ہے، تو وہ کہتی میں تیری ہی ہوں، اور اگر وہ خاوند کو آ کر کہہ دے میں تیری بھی ہوں تو کیا مطلب نکلے گا؟ خاص نہیں ہوں تیرے لیے، اور بھی ہیں۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ تیرے سوا ہمارا معبود کوئی نہیں ہے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار اور مستعان نہیں ہے۔ یہ ہے حسر کا مطلب، یہ ایک طریقہ ہے، اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ عربی بڑی فصیح زبان ہے، یہ میں نے صرف اپنے بعض بھائیوں کے لیے مثال بیان کی۔
تب کسی جگہ کوئی حکم آ جائے گا عام، دوسری جگہ اس حکم کو حصر اور تخصیص دے کر بند کر دیا جائے گا ایک جگہ پر خاص معنی. تو کئی جگہ قرآن میں ایک حکم آیا ہوتا ہے عام اور دوسری جگہ خاص، تو عام میں سے خاص کو نکال کے علیحدہ کر دیتے ہیں. مثال سمجھو، نکالو سورۃ نساء کی آیت نمبر 3. اس میں ایک مناظرے کا فائدہ بھی آپ کو بتاؤں گا. نکالو سورۃ النساء آیت نمبر 3. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. فَانْكِحُوا تم نکاح کرو، ما طاب لکم جو تمہیں پسند آ جائیں، اچھی لگیں، من النساء عورتوں میں سے. جب شادی کرنی ہو تو خواتین میں سے جو عورت بھی تمہیں اچھی لگے اس سے شادی کرو. اب یہ ما جو ہے یہ عموم کے لیے ہے. ما لفظ عربی زبان میں کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ عموم کے لیے. عام معنی ہے یا کسی عورت کی تخصیص، ما طاب لکم جو بھی تمہیں اچھی لگے کہا ہے. لیکن اب کیا یہ اپنے عموم پر ہی ہے؟ اس میں ماں، بہن، پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی کوئی ذکر ہوا ان کا؟ اس کو عموم پر رکھو تو بات بڑی دور نکل جاتی ہے. ماں بھی تو اچھی لگتی ہے، بہن بھی اچھی لگتی ہے، بیٹی بھی اچھی لگتی ہے، بھتیجی بھانجی بھی اچھی لگتی ہے، پھپھی خالہ بھی اچھی لگتی ہیں. تو کیا ان سے نکاح جائز ہوگا؟ قرآن اس آیت میں یہ مطلق بات، عام بات کر رہا ہے، عام حکم ہے. لیکن نساء کی آیت نمبر 23 نکالو، 20 اور آیات آگے چلو، چوتھے پارے کو آخر سے نکال لو. آخری آیت چوتھے پارے کا، حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تمہارے اوپر تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں. یہاں اللہ نے اب محرمات شروع کر دی. یہ عورتیں حرام ہیں. اب جن عورتوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا وہ اس ماں سے خارج ہو جائیں گی. بات سمجھ گئے؟ ایک جگہ عام حکم اور قرآن میں دوسری جگہ اسی عام حکم کو خاص کر دیا، عموم سے کچھ خاص چیزیں نکال دی. تب ماں بھی نکاح کے حکم سے خارج، بیٹی نکاح کے حکم سے خارج، بہن نکاح کے حکم سے خارج، پھپھی اور خالہ اور ایک حکم پھپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، ان دو کا ذکر ایک جگہ نکاح میں اکٹھا رکھنے کا قرآن میں نہیں آیا. حدیث میں ان کی بھی حرمت بیان ہوئی ہے. تو یہ عورتیں جو اللہ نے نکاح میں حرام قرار دے دیں یہ اس ما طابہ کے حکم سے خارج ہو گئی ہے. اس لیے وہ عام تھا اور یہاں کیا ہو گئی؟ خاص، تخصیص ہو گئی ہے. مناظرے والے علماء، جس وقت آپ قرآن کی وہ آیتیں پڑھتے ہیں جن میں من دون اللہ کا ذکر آتا ہے اور وہاں پر کئی جگہوں پر لفظ ما استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے جو دوسرے دوست احباب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے. اب یہ اصطلاح پہلے عوام بھی سمجھ لے. ذوی العقول، عقل والے. ذوی العقول کا معنی عقل والے. تین مخلوقات کو علماء ذوی العقول کہتے ہیں: انسان، جن اور فرشتے. انسان، جن اور یہ تینوں کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی العقول، عقل والے.
زوی، زال وا اور یا، زو اور زوی، زوی کا مرد ہے والے، العقول عقل، عقلیں، ذوی العقول عقل والے، تو عقل والوں سے کون مراد ہوں گے؟ انسان، جن اور فرشتے۔ غیر ذوی العقول کا کیا معنی ہوا؟ جو عقل والے نہیں ہیں، تو مشکل نہیں نا، جو عقل والے نہیں ہیں۔ باقی مخلوقات، پتھر ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، کائنات کی دیگر ان گنت اشیاء ہیں، وہ سب غیر ذوی العقول، عقل والوں کے علاوہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لفظ ما عربی زبان میں غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، ان چیزوں کے لیے جو عقل والی نہیں ہوتی۔ انکم وما تعبدون حسب جہنم، انکم بے شک تم، وما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے۔ کہتے ما تعبدون، یا ما آیا ہے تو ما غیر ذوی العقول کے لیے ہے، تو اس سے مراد پتھر کے بت ہیں، درخت لکڑی کے بت ہیں، شجر و حجر ہیں، اولیاء اللہ مراد نہیں ہے، وہ ذوی العقول ہے۔ تو کہتے ہیں یہ لوگ آیتوں کو غلط فٹ کرتے ہیں۔ پھر ان کو آپ کیا مثال دیں گے؟ فن کے ہو ما طاب لکم، اگر ما غیر ذوی العقول کے لیے ہی ہے تو شادی پھر کس سے کرنی ہے؟ ما طاب لکم، غیر ذوی العقول پر کسی لکڑی کے بت سے شادی ہوگی؟ پتھر والی کسی بنی چیز سے نکاح ہوگا؟ تو یہاں بتا دیے کہ ما کا لفظ ذوی العقول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ سیاق اور سباق بتا دیتا ہے کہ یہاں ذوی العقول کے لیے ہے یا غیر ذوی العقول کے لیے ہے۔ خالی یہ قاعدہ بنا دینا بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ اچھا، دوسری مثال سورہ نور، سورہ نور آیت نمبر 2 نکالیے، شاباش۔ سورہ نور آیت نمبر 2، الزانی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، الزانیۃ زنا کرنے والی، والزانی اور زنا کرنے والا، فاجلدوا تو تم کوڑے مارو، کل واحد منہما دونوں میں سے ہر ایک کو، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، کتنے؟ مئۃ جلدۃ 100 کوڑے، مئۃن 100 کو کہتے ہیں۔ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت، دونوں کو کتنے کوڑے؟ 100۔ جیسے من اور ما عربی زبان میں عمومیت کے لیے آتے ہیں، عام لفظ مراد ہوتے ہیں ان سے، ایسے ہی اسم فاعل اور اسم مفعول، فاعل کام کرنے والا، اسم فاعل کام کرنے والے کا نام، اسم مفعول وہ چیز، اس چیز کا نام جس پر کام واقع ہو۔ مثلا ضاربن مارنے والا، یہ اسم فاعل ہے۔ ضاربتن مارنے والی، یہ بھی اسم فاعل ہے۔ سامعن سننے والا، سامعتن سننے والی، یہ اسم فاعل ہے۔ تو جو اسم فاعل ہوتے ہیں نا، کام کرنے والا اور کام کرنے والی، اس کے اوپر الف لام آ جائے، کیا آ جائے؟ تو وہ بھی عام ہوتا ہے، الف لام بھی عموم کا۔ طلبہ جانتے ہیں
الف لام اسم فاعل مفعول پر ہے تو الذی کا معنی دیتا ہے۔ الزانیۃ کا معنی التی تزنی، الزانی کا معنی الذی یزنی، وہ جو زنا کرنے والی ہے، وہ جو زنا کرنے والا ہے۔ تو الف لام کا معنی الذی، وہ جو، یہ عام ہے۔ اب کوئی نہیں بتایا کہ زنا کرنے والی عورت وہ آزاد ہے، غلام ہے، زنا کرنے والا مرد آزاد ہو یا غلام ہو، عام ہے ہر کسی کو کتنے کوڑے، اس میں آزاد بھی داخل ہے اور غلام بھی داخل ہے، کیونکہ یہ حکم عام ہے۔ تو اب قرآن نے یہاں سے کچھ حضرات اور خواتین کو خاص کر دیا، نکال لیا اس حکم سے۔ نکالو سورۃ النساء 5واں پارہ، سورۃ النساء 5واں پارہ، اللہ نے یہاں باندیوں کا ذکر کیا ہے۔ فعلیہن، پہلے ہی صفحہ ہے 5ویں پارے کا، فعلیہن، یہ وہ نصف نیچے، یہ انگوٹھے کے اوپر، یہ عذاب سے نیچے، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، فعلیہن، باندیاں اگر زنا کر لے، فعلیہن، تو ان کے اوپر نصف ما، اس چیز کا آدھا ہے، علی المحصنات، جو آزاد عورتوں کے اوپر ہے، من العذاب، سزا میں سے۔ آزاد عورتوں کو جو عذاب اور سزا دینی ہے زنا کی، باندیاں زنا کر لیں تو ان کو اس کے مقابلے میں نصف، آدھی سزا۔ تو پیچھے کیا تھا، کتنے کوڑے؟ 100، وہ عام تھا، اس عام سے باندی کو خاص کر کے نکال دیا، نہیں اس کو 100 کوڑے نہیں لگیں گے، کتنے لگیں گے؟ 50 کوڑے لگیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں جامعہ اثریہ میں 1987 میں پڑھتا تھا، ہمارے وہاں پر ایک شیخ آج کل کویت میں ہوتے ہیں، دکتور محمدی النورستانی، کویت سے کتابیں کل میں کھول رہا تھا، ماشاءاللہ ان کی بھی 3 کتابیں اس میں آئی ہیں، المدخل الی صحیح امام بخاری، المدخل الی صحیح امام مسلم، المدخل الی سنن النسائی، کتب 7 پر مداخل ان کی چھپی ہیں۔ تو وہ میں پڑھاتے تھے، ان کے پہلے نمبر تھے 96%۔ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، میں جب وہاں گیا تو امتحان میں میرے 2.100% نمبر آئے۔ تو کلاس میں ہمیں پڑھا رہے تھے، مجھے کہنے لگے آپ نے میرا ریکارڈ خراب کیا ہے۔ وہ پہلے ان کا ریکارڈ تھا جامعہ میں، سورہ نور ہمیں پڑھا رہے تھے، یہی آیت کریمہ الزانیۃ والزانی۔ تو مجھے انہوں نے ایک سوال کیا، کہنے لگے کہ قرآن نے سزا بتائی 100 کوڑے، حدیث نے شادی شدہ زانی کی سزا بتائی رجم، اور قرآن نے باندی کی سزا بتائی نصف۔ اب اگر باندی شادی شدہ ہو تو اس کو کتنی سزا دینی ہے؟ سوال سمجھ آئے؟ شادی شدہ مرد ہو یا عورت زنا کرے تو کتنی سزا؟ رجم، پتھر مار مار کے زمین میں گاڑ کے مار دو۔ غیر شادی شدہ زنا کرے تو کتنے کوڑے؟ 100۔ آزاد مرد یا عورت زنا کرے اس کو آزاد کے مقابلے میں آدھی سزا، فعلیہن نصف ما علی المحصنات۔ تو کہنے لگے مجھے یہ بتا کہ اگر غلام شادی شدہ ہو، باندی شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو آزاد کے مقابلے میں آدھی سزا ہے، تو کیا سزا دینی ہے؟ اس کی شادی کی شدہ کی تو رجم ہے۔ میں نے فوراً کہا استاد جی 50 کوڑے لگیں گے۔ میں نے اپنے اتحاد سے کہا، مجھے ویسے کوئی نس شخص کا نہیں پتا تھا کلام، میں نے کہا 50 کوڑے لگیں گے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ شادی شدہ کی سزا تو رجم ہے۔
تو میں نے کہا استاد جی رجم کا نصف ہو ہی نہیں سکتا، رجم کا نصف ہو ہی نہیں سکتا، کوئی پتہ نہیں کس پتھر سے اس کی موت واقع ہو، اس کو تو زمین میں گاڑ کے آپ پتھر مار رہے، پتہ نہیں پہلا پتھر لگتے ہی مر جائے، کوئی پتہ نہیں 150 پتھر لگے نہ مرے، پتہ نہیں کس پتھر سے موت ہے، تو پتھروں کا نصف کیا ہونا ہے؟ تو قرآن کی نص فعلیہن نصف ما علی المحصنات، تو 100 کا نصف 50 ہوتا ہے، یہ تو اٹھل بات ہے۔ اس لیے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، غلام یا باندی، اس کی سزا 50 کوڑے ہی ہے۔ مجھے کہنے لگے آپ کا حق بنتا ہے نمبروں کا، یہ انہوں نے تھوڑی سی تفسیر ہم نے ان سے پڑھی تھی، تو یہ بات مسئلہ سمجھ آیا؟ تو یہ مسئلہ ہے کہ قرآن میں عام حکم بیان ہوا، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو ان کے کوڑے 100 ہیں۔ اب اس عموم سے ایک تخصیص قرآن میں آ گئی ہے کہ باندی ہو کر یا غلام ہو کر ملک یمین ہو کر زنا کرے تو اس کو کتنی سزا دیں گے؟ 50 کوڑے، آدھی اس کو وہاں سے خارج کر دیں۔ وہ انشاءاللہ وہ تفسیر میں کروں گا، ابھی ختم ہونے والا سبق۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ تیسری اور آخری مثال آج کے سبق کی لکھو، سورۃ النساء 20 نمبر آیت۔ شادی کے بعد، نکاح کے موقع پر یا اس کے بعد آدمی اپنی بیوی کو حق مار دیتا ہے۔ حق مار کی کوئی قید نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بھی دینا چاہو، سونے چاندی کا ایک ڈھیر مار دے سکتے ہو، آپ دے سکتے ہیں، کم سے کم کی بھی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے۔ اس کی دلیل بخاری کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں، ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ بیٹھے ہوئے صحابہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ اب یہ خصوصیت صرف پیغمبر کی ہے کہ کوئی عورت آ کر اپنا نفس اسے ہبہ کرے، عام آدمی کو ہبہ نہیں کر سکتی۔ قرآن نے کہا خالصتاً لک من دون المومنین، یہ آپ کے لیے خاص ہے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے نگاہ اوپر اٹھ، جب اس نے کہا میں اپنا نفس ہبہ کرتی ہوں، آپ نے نگاہ اوپر اٹھائی، اس کے سر سے پاؤں تک نیچے دیکھا، نظریں جھکا لی۔ کچھ دیر اس نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کو میری حاجت نہیں، پیچھے ہو گئی۔ ایک نوجوان صحابی اٹھے، یا رسول اللہ اگر آپ کو حاجت نہیں تو اس کے ساتھ میری شادی کر دو۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس مہر دینے کو کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس ایک چادر ہے جو میں باندھتا ہوں، چادر کے سوا کچھ نہیں ہے، تو میں پھاڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کروں گا، آدھی خود لے لوں گا، آدھی مہر میں دے دیتا ہوں۔ فرمایا گھر جاؤ، التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ جا کر تلاش کرو، اگر جو تمہیں لوہے کی کوئی انگوٹھی مل جائے وہی لے آؤ۔ کہنا میرے گھر میں وہ بھی نہیں ہے۔ نوجوان تھا، شادی اس کی ضرورت تھی، گناہ سے بچنا چاہتا تھا، اور پاس کچھ بھی نہیں تھا، سوٹ بھی پورا نہیں تھا، مدر بھائی خالی ایک چادر، آدھی خود لے لیتا، آدھی اس کو دے دیتا ہوں۔ ہماری نوجوان نسل کا یہ حال ہے، الماریوں میں 10-10 20-20 سوٹ لٹکے ہوتے ہیں، تو کوئی جوان بچہ ماں باپ سے کہہ دے کہ میری شادی کر دو تو گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہم نے تیری شادی کرنی ہے، پہلے کماؤ، کما کر لا کے ہمیں دو، پھر اپنا گھر بناؤ، پھر اپنی بیوی کا زیور بناؤ، تو سارا کچھ محنت کر کے کرو، پھر تمہارا رشتہ دیکھیں گے۔ باہر وہ بیچارہ گلیوں میں جانکا تانکی کرتا پھرے، پرواہ نہیں ہے، شادی کے لیے پابندیاں اور مشکلات۔ نبی علیہ السلام کی سیرت، آپ کا دور احد جو ہے، آپ کا احد اور اس سعادت والا دور دیکھو۔ اس نے کہا میرے پاس چادر کے سوا کچھ نہیں۔ اچھا فرمایا پھر تجھے قرآن میں سے کوئی سورت آتی ہے؟ کہنے لگا ہاں فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے۔ فرمایا یہ صورتیں اس بی بی کو پڑھا دینا، اس کے بدلے میں میں یہ تیرے نکاح میں دیتا ہوں۔ وہاں ہی نکاح ہو گیا۔
اس میں بڑے مسائل ہیں، میں صرف جس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ اور ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق مہر ہے، حق مہر کم از کم بھی مقدار مقرر، ہمارے جو دوست ہیں دوسرے علماء اناف، ان کے ہاں کم از کم حق مہر 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہے۔ اور کسی زمانے میں علماء نے اس کی رقم نکالی ہوگی 32 روپے، 32 روپے۔ میں کئی جگہ جاتا ہوں، جب نکاح پڑھنے کی بات ہے حق مہر، وہ جو شرعی ہے وہ باندھ دو۔ اب ان کے ذہن میں شرعی مہر کا تصور 32 روپے ہوتا ہے، 32 روپے کی شاید کلو سبزی بھی نہ ملے صحیح طرح۔ تو بہرحال 10 درہم کو پابند کر دینا یہ بھی نہیں ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے اگرچہ حنفی ہیں، یہاں ایک بڑی کمال کی بات لکھی ہے مشکات کی شرح میں، انہوں نے لکھا ہے امام شافعی کے ہاں نہ زیادہ مہر کی مقدار مقرر نہ کم مہر کی مقدار مقرر، امام ابو حنیفہ کے ہاں کم از کم مہر 10 درہم ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو بخاری کی حدیث ہے یہ صحیح اور صریح ہے اس مسئلے میں کہ کم کی بھی مقدار مقرر نہیں ہے۔ صحیح اور صریح دو لفظ بولے ہیں، ایک تو یہ دلیل صحیح ہے، دوسری بات اپنے مسئلے پر صریح اور واضح ہے، کوئی چھپاؤ اور اس میں اخفاء نہیں ہے۔ تو اب قرآن نے کہا نساء کی 20 نمبر آیت میں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے عورتوں میں سے کسی کو ایک قنطار سونے چاندی کا ڈھیر مہر میں دے دیا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، مہر دینے کے بعد اس میں سے شیئا نکرہ ہے، کچھ بھی نہ لو، ایک پائی بھی اس میں سے بی بی سے نہ لو۔ تو مہر دے کر واپس لینا جائز نہیں ہے، قرآن کی آیت بتا رہی۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یہ عام حکم ہے۔ قنطار بہت بڑا خزانہ، اور شیئن بھی نکرہ ہے، عموم پر دلالت کرتا ہے، بڑا ڈھیر دے دیا، مختص نہیں کیا، اور لینے کی جو ممانعت کی وہ بھی خاص، کچھ بھی نہ لو۔ اب اللہ نے ایک صورت مہر لینے کی دوسری جگہ نکال دی یہاں سے۔ عام حکم کیا ہوا کہ مہر دے کر کچھ بھی واپس نہ لو، لیکن ایک اس عام حکم سے صورت خاص ہے جس میں مہر لے سکتا ہے، وہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 229، جس کا مفہوم یہ ہے عورت اگر خود آدمی سے خلا لے، آدمی سے خلا لے کر جان چھڑانا چاہتی ہے تو فرمایا فلا جناح علیہما فی مفتدت بھی، عورت جو فدیہ دے دیتی ہے یعنی مہر واپس کر دیتی ہے، فلا جناح علیہما، وہ مہر لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ کس صورت میں واپس لے سکتا ہے؟ اگر عورت خود طلاق لے کر آدمی سے جدائی چاہتی ہو تو اس صورت میں اللہ نے کہا ہے کہ تم اگر مہر واپس لے بھی لیتے ہو تو گناہ کی بات کوئی نہیں ہے، ورنہ یہ شکل نہ ہو تو دیا ہوا مال عورت سے واپس لینا حرام ہے۔ لا تاخذوا یہ نہیں ہے، یہ حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ تو اللہ نے ایک عام حکم دیا کہ مار دے کر کوئی چیز واپس نہیں لینی، لیکن خلا کی صورت میں اس عام کو خاص کر دیا۔ عورت اگر فدیہ دے کر مال دے کر آدمی سے طلاق لیتی ہے تو آدمی کو وہ عورت کا دیا ہوا مال واپس لینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں اگر احسان کر دے وہ بھی نہ لے تو وہ اس سے بہتر شکل ہے، لیکن لینا چاہے تو منع نہیں ہے۔
یہ آج کے آپ کے 2 نکات ہو گئے، باقی انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ عصر کا درس جو ہے وہ خبیب بھائی کا ہی ہوگا نا آگے؟ ہاں بس ٹھیک ہے، انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد شیخ خبیب صاحب جنہوں نے کل آپ کو اصول حدیث اور حدیث کے حوالے سے بتایا تھا، مہمان ہمیں ملے تو ہم نے کہا چلو پھر پتہ نہیں لاہور کب آنا ہے تو ہم فائدہ اٹھا لیں، تو آج دوبارہ عصر کا درس بھی خبیب بھائی کا انشاءاللہ ہوگا۔ تو آپ لوگ بڑی دل جمی سے، خاص طور پر جو حدیث اور اصول حدیث سے شغف رکھنے والے بچے ہیں، بہنیں ہیں، وہ بڑی دل جمی کے ساتھ اس درس کو سنیں۔ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد آج مولانا خبیب عصری حفظہ اللہ تعالی کا درس ہوگا۔